السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ سیرت النبی کا آج 31واں درس ہے، سیرت النبی درس نمبر 31، جس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے غزوہ تبوک کی کچھ ڈیٹیل میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ کو سن کر ان باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ پچھلے درس کے اندر میں نے آپ کے سامنے غزوہ حنین اور غزوہ طائف کا تذکرہ کیا تھا۔ میں نے بتایا تھا اس کے اندر سارے معاملات، غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات بنے ان کا تذکرہ کیا، غزوہ طائف کے اندر کیا کیا معاملات ہوئے ان کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اب سن 9 ہجری محرم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے، آپ نے آنے کے بعد عمرہ کیا۔ عمرہ کرنے کے بعد جب آپ مدینہ آئے، جیسا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ مدینہ چلے گئے تھے اور مدینہ والوں سے آپ نے کہہ دیا تھا کہ میرا تمہارے ساتھ ہی جینا ہے اور تمہارے ساتھ ہی مرنا ہے، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، چاہے حکومتیں ہاتھ میں آ جائے، چاہے طاقتیں ہاتھ میں آ جائے، میں تمہارا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں، مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال بھیجنے کا کام شروع کیا، عاملوں کو بھیجا۔ الگ الگ قبیلے، الگ الگ لوگ جو اسلام پر آ رہے تھے، جو اسلام قبول کر رہے تھے، ان قبیلوں کی طرف آپ نے مسلمانوں کو ذمہ دار بنا کر بھیجا تاکہ وہ جائیں اور ان کے اندر صدقوں کی وصولی کرنا، دین کی باتیں سکھانا، اچھائی برائی کا پیغام دینا، یہ سارے کام اس دور میں عاملوں کے ہوا کرتے تھے، عمال کے ہوا کرتے تھے۔ ایک طریقے سے آپ نے قبیلے کا ذمہ دار بنا کر کچھ لوگوں کو بھیجا تھا۔ اب تقریباً یہ 16 لوگ تھے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ علاقوں کا ذمہ دار اور عامل اور صدقہ وصول کرنے والا بنا کر بھیجا تھا۔ میں ان کے نام ذکر نہیں کروں گا، آپ چاہیں تو سیرت سے ان کے نام رحیق المختوم سے لکھ سکتے ہیں، پر چونکہ ناموں کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل ہیں، 16 نام صحابہ اکرام کے، پھر 16 قبیلوں کے نام، بہت زیادہ نام ہو جاتے ہیں۔ اب اتنا بھی لکھ لیں تو کافی ہیں کہ اللہ کے نبی جب طائف کے سفر سے واپس لوٹے تو آپ نے الگ الگ قبیلوں کی طرف ذمہ دار بنا کر صحابہ اکرام کو بھیجا تھا کہ آپ وہاں جائیے، وہاں ذمہ داری سنبھالیے، وہاں جا کر سب کا زکوٰۃ صدقات وصول کیجیے اور لا کر بیت المال میں جمع کروائیے۔ یہ سارے کام عاملوں کے دے کر آپ نے الگ الگ ایریوں کے اندر عاملوں کو بھیجا تھا، محرم سن 9 ہجری اور اس کے آس پاس کے ایریے میں، آس پاس کے وقت میں۔ اب جب یہ کام آپ کا مکمل ہوا، اسی سن 9 ہجری کی ابتدا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سریے بھیجے تھے۔ جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں، سریہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ جائیں، صحابہ اکرام کو کسی چھوٹی چھوٹی مہم پر بھیجیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پیچھے جو جنگیں کنٹینیو چلی آ رہی تھی، عرب کے بڑے بڑے قبیلے تو اسلام میں آ چکے تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا، تقریباً سبھی اسلام سمجھ چکے تھے، پر ابھی بھی کچھ چھوٹے ایسے قبیلے باقی رہ گئے تھے جن کے اندر شرک باقی رہ گیا تھا، جن کے اندر اسلام دشمنی باقی رہ گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تقریباً 5 سریے، سن 9 ہجری میں آپ نے 5 سریے بھیجے۔ میں صرف سریے کا نام، ذمہ دار کا نام اور کن کی طرف بھیجا تھا یہ بتاؤں گا، زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اس کی ڈیٹیل بھی ہمارے لیے اتنی زیادہ ضروری نہیں جتنا ہمارے لیے تاریخ کو جاننا ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو جاننا ضروری ہے۔ اب محرم سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سریے بھیجے تھے۔ پہلا سریہ تھا سریہ عیینہ بن حسن، حسن یا حسن دونوں کہا جاتا ہے ان کو، ہا صاد نون، سریہ عیینہ بن حسن یا حسن، زبر کے ساتھ بھی اور زیر کے ساتھ بھی ہے، عیینہ بن حسن۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کی طرف بھیجا تھا۔ سریہ عیینہ بن حسن قبیلہ بنو تمیم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ دوسرا سریہ تھا سریہ قطبہ بن عامر، سریہ قطبہ بن عامر جو آپ نے خف ام کی طرف بھیجا تھا، خا سا عین میم، سریہ قطبہ بن عامر، یعنی قطبہ بن عامر ذمہ دار تھے اور بھیجا تھا ان کو قبیلہ خف ام کی طرف۔
خثعم. یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں، جبکہ یہ بھی میں چھوڑ دیتا، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تاریخ کے ساتھ کچھ باتیں ذہن میں رہے کہ ہاں اس کے بعد یہ سریے ہوئے تھے، اس کے بعد آپ نے عاملوں کو بھی بھیجا تھا، یہ باتیں ذہن میں رہنا چاہیے. تیسرا سریہ تھا سریہ ضحاک بن سفیان. سریہ ضحاک بن سفیان، ان کو بھیجا تھا بنی کلاب کی طرف. سریہ ضحاک بن سفیان، اور ان کو بھیجا تھا بنی کلاب کی طرف. اس کے بعد تھا سریہ القمہ. سریہ القمہ، صحابی کا نام ہے القمہ. ان کو آپ نے بھیجا تھا جدہ کی طرف، جدہ کے ساحلوں کی طرف. اور آخری سریہ تھا سریہ علی بن ابی طالب قبیلہ طئی کی طرف، جو حاتم طائی مشہور ہے نا اپنے یہاں، حاتم طائی کہا جاتا ہے، وہ اصل میں قبیلہ طئی کے تھے، اس لیے کیونکہ بہت زیادہ سخاوت تھی ان کے اندر، اور انہی میں عدی بن حاتم تھے. ان کے بیٹے تھے جو صحابی رسول تھے، بہت مشہور صحابی تھے، جن کا نام عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. وہ حاتم بن طئی کے بیٹے تھے. طئی کو اپنے یہاں طائی کہا جاتا ہے اصل میں. سریہ بن علی بن ابی طالب جو قبیلہ طئی کی طرف بھیجے گئے تھے. یہ الگ الگ چھوٹے چھوٹے سریے تھے، جس کا مقصد تھا ان قبیلوں کے اندر اگر تھوڑی بہت سرکشی بھی باقی ہو تو اسے ختم کر دیا جائے، اور چاروں طرف اسلام کے پرچم کو عام کر دیا جائے، اسلامی فضا بنا دی جائے، اسلامی ماحول بنا دیا جائے. اب اس مقصد سے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، اپنے میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کے اندر طائف سے جب واپس مدینہ واپس آئے، آپ نے پہلے تو 16 لوگوں کو الگ الگ ایریے کا عامل بنا کر بھیجا کہ تم وہاں جاؤ، صدقہ وصول کر کے آؤ، بیت المال کو منظم کرو، وہاں جا کر لوگوں کے اندر دین کو منظم کرو. پھر اس کے بعد آپ نے 5 سریے بھیجے تاکہ چھوٹے چھوٹے قبیلے جن کے اندر ابھی بھی سرکشی باقی ہے انہیں پوری طرح ختم کر دیا جائے. اس کے بعد ایک بہت بڑا غزوہ ہے جس کا نام ہے غزوہ تبوک، رجب سن 9 ہجری. غزوہ تبوک رجب سن 9 ہجری. اب یہ غزوہ جو ہے فتح مکہ، غزوہ حنین کے بعد فتح مکہ ایک ایسا غزوہ جس نے قریش کو توڑ دیا، بڑے بڑے قبیلوں کو توڑ دیا، مسلمانوں کی طاقت اور قوت بڑھ گئی. یہ وہی غزوہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ جب اللہ کی نصر و فتح آ گئی، یہ فتح مکہ ہی تھی، اور اس کے بعد لوگ فوج در فوج یعنی کنٹینیو اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے. ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اسلام میں داخل ہونے کے لیے لوگ بے قرار ہو گئے تھے. اسلامی اخلاق، اسلامی کردار، اسلامی غزوات، ان ساری چیزوں سے اسلام کا پرچم بھی بڑھ گیا اور اسلامی دائرہ بھی وسیع ہو گیا، اور تقریباً پورے عرب کے اندر بلکہ عرب سے باہر بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. اب جب یہ معاملہ مسلمانوں کا مشہور ہونے لگا، ایک طاقت تھی جو ابھی بھی ان کے خلاف تھی، اور اس طاقت کا نام تھا رومی طاقت. یہ رومی طاقت برابر مسلمانوں پر نظر رکھتی تھی، مسلمانوں کے حالات پر نظر رکھتی تھی. جب اس رومی طاقت کو یہ پتا چلا کہ مسلمان اور زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، فتح مکہ ہو چکی ہے، فتح مکہ کے بعد ان کا دائرہ اور قوت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اب انہیں سبق سکھانا ضروری ہو گیا ہے. اور آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو ایک معرکہ یاد ہے جس معرکے میں مسلمان ان سے بھڑ بھی چکے تھے. وہ معرکہ تھا معرکہ موتا، کہ جس کے اندر حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول تھے اللہ کے رسول کے، یعنی آپ نے ان کو یہاں پر سے خط لے کر بھیجا تھا تو ان کو قتل کر دیا گیا تھا. ان کا بدلہ لینے کے لیے مسلمان گئے، حالانکہ اس کے اندر کوئی فتح نہیں ہوئی تھی، پر رومیوں کے اندر ایک بات تو بیٹھ گئی تھی کہ یہ بڑی طاقت بن گئے ہیں، ہم سے بھڑنے کے لیے آ گئے، اتنے بڑے لشکر کے سامنے اتنے سے ٹک گئے. تو کہیں نہ کہیں رومیوں کے دماغ میں اب جو ایک طاقت بچی تھی جسے ختم کرنا ضروری تھا وہ تھے مسلمان، کہ اگر انہیں نہ چھوڑا گیا، انہیں اسی حال پر چھوڑ دیا گیا تو وہ وقت دور نہیں جب یہ روم تک پہنچ جائیں گے.
ہم لوگوں کو بھی ہم لوگوں کے اوپر بھی غالب آ جائیں گے، ہمیں بھی ختم کر دیں گے، اس لیے ان کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے۔ اس مقصد سے رومیوں نے مسلمانوں کے خلاف غزوے کی تیاری کی کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے گا، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے گی، ان کے ایریے میں ہی جا کر ان کو ختم کرنا ہے۔ اس غرض سے رومیوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ اب ایک طرف رومیوں کی تیاری اور ان رومیوں کا سپورٹ کرنے والے منافقین جو مدینہ کے اندر بھرے پڑے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مکہ کے اندر نفاق نہیں تھا۔ مکہ والے کیسے تھے؟ کھلے دشمن، یا تو مسلمان ہو جاتے تھے یا کھلے دشمن ہو جاتے تھے۔ پر مدینہ کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو منافق تھے۔ یہ وہ منافق تھے جو برابر مسلمانوں کے خلاف جنگ کا انتظار کیا کرتے تھے کہ بس موقع ملے اور مسلمانوں کو مٹایا جائے، موقع ملے اور مسلمانوں کو برباد کیا جائے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ رومی ایک بڑی تیاری کرتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیٹ ورک تو مضبوط تھا ہی صحیح، اور آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے خلاف آپ کا دشمن کون ہو سکتا ہے، سب پر نظر رکھا کرتے تھے۔ اب آپ کو یہ خبر آتی ہے کہ رومیوں نے تیاری شروع کر دی ہے، رومی تیاری کر رہے ہیں، اور رومیوں کی تیاری مطلب کوئی نارمل قریش والی جنگ تو تھی نہیں، بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، بہت بڑی طاقت ہے، اور طاقت یقیناً وہ تھی بھی۔ صحابہ کرام کے دلوں میں بھی کہیں نہ کہیں ہلکا پھلکا خوف آنا شروع ہو گیا، اور ان منافقوں نے اس وقت کو اپنے لیے غنیمت جانا، کیونکہ منافق تو انتظار میں تھے ہی صحیح کہ کوئی موقع ملے اور ہم اپنا سپورٹ، اپنا وہ کام مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ اب ان منافقوں نے کیا حرکت شروع کی؟ اس کے لیے آپ نے ایک مرتبہ سورہ توبہ ضرور پڑھیے گا۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین، یہ اسی لیے سورہ توبہ کو سورۃ الفاضحہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالی نے منافقوں کو ایک طریقے سے پورا اوپن کر دیا تھا، ساری خصلتیں، ساری برائیاں، ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر ڈالی تھی، اور اسی لیے منافق اس سورت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سورہ توبہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا بھی تذکرہ کیا ہے اور منافقوں کی خصلتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اب ان منافقوں کو جب پتا چلا کہ ان لوگوں نے، رومیوں نے ایک لشکر بنایا ہے، مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے سازشیں شروع کر دی، ان تک خطوط بھیجنا شروع کر دیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں، جب بھی ضرورت پڑے گی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اسی مقصد سے ان لوگوں نے مدینہ میں ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام تھا مسجد زرار، جسے اللہ نے قرآن میں مسجد زرار کہا ہے۔ سورہ توبہ ضرور پڑھیے گا بغیر ترجمے کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو منافقت اور ایمان دونوں میں فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک مسجد بنائی جس مسجد کا نام تھا مسجد زرار۔ اب مسجد بنائی اور اللہ کے نبی کو آ کر کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، ہمارا تھوڑا گھر آپ کی مسجد سے دور پڑتا ہے، تو ایک بار ایسا کرو، آپ ہماری مسجد آ کر ذرا نماز پڑھ دو تو ہم بھی اس کو کنٹینیو کر لیں اور مسجد بنا لیں گے اس کو۔ اب اللہ کے نبی کو چونکہ اس وقت علم نہیں تھا، آپ نے بھی ارادہ کر لیا جانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتایا کہ مسجدن زرارا، یہ مسجد زرار مطلب تکلیف دینے والی مسجد ہے۔ یہ مسجد ایک پلاننگ کے تحت بنائی گئی ہے کہ وہاں پر یہ لوگ ہتھیار جمع کریں گے، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کریں گے، رومیوں کا سپورٹ کریں گے، ہر وقت جب بھی ممکن ہوگا اس مسجد میں میٹنگ کر کے مسلمانوں کو مٹایا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی ایسی مسجد میں کبھی نماز مت پڑھیے آپ، اور آپ نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے، مسجد کو منہدم کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے۔ تو ان منافقوں نے اس وقت کے اندر ایک مسجد بنائی، مسجد زرار۔ اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس مسجد کا مقصد کیا ہے، اور حکم دیا کہ اس مسجد کو آپ گرا دیجئے۔ آپ نے مسجد کو گرا دیا، منافقوں کی خصلتوں کو سمجھ گئے، منافقوں کے حالات آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، آپ مطلب ایک بار صرف پڑھیے گا سورہ توبہ، بڑا کھل کے اللہ رب العالمین نے ان کے حالات کو بتایا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں حسد بھرا ہوتا ہے، کینہ بھرا ہوتا ہے، مسلمانوں کی جیت سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو خوش ہو جاتے ہیں، قرآن حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دینی شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور آج اگر آپ مسلمانوں کی صفیں دیکھیں تو ان میں بھی ایسے بہت سارے منافق مل جائیں گے جو مسلمانوں کی خوشی پر غم اور غم پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں،
شاعر کی ہنسی اڑاتے ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے. چلیے وہ ایک نفاق تو ان کے پاس اعتقادی نفاق تھا, عقیدے کا نفاق تھا, پر آج ہمارے یہاں کے عمل کا نفاق نہیں پایا جاتا. لوگ داڑھیوں پر چٹکلے بناتے ہیں, پردے پر چٹکلے بناتے ہیں, نمازوں پر چٹکلے بناتے ہیں, روزے صدقات پر چٹکلے بناتے ہیں. انہیں شرم آنا چاہیے دین کا مذاق اڑانے کے پہلے, اور اگر ڈر نہیں لگتا تو ایک بار سورہ توبہ ضرور پڑھ لے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے کہ دینی شاعر کا مذاق اڑایا جائے. یہاں تک کہ کہا مذاق اڑانا تو دور, اگر کسی جگہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں بیٹھنا بھی حرام ہے. اب اگر کوئی آپ کے واٹس ایپ پر ایسے چٹکلے بھیجے تو اس کو آپ کو بلاک کر دینا چاہیے, تعلقات توڑ دینا چاہیے جو دین کا مذاق اڑاتا ہے. بلکہ ہم تو ایسے چٹکلوں کو اور آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے. بہرکیف ان منافقوں نے باقاعدہ پلان کیا, سازشیں شروع کی. تو سوچئے مسلمانوں کے حالات کیا رہے ہوں گے. اب آپ تھوڑا سا حالات بھی اگر آپ دیکھ لیں, کیونکہ اس غزوہ تبوک کا دوسرا نام تھا غزوہ عسرا. غزوہ عسرا, عسرا مطلب تکلیف. کیوں تھا اس غزوے کا نام غزوہ عسرا؟ کیونکہ سخت گرمی کا وقت تھا, پیاس کی شدت کا وقت تھا. ابھی بھی مسلمانوں کے پاس مال کی بہت زیادہ فراوانی نہیں تھی. اس غزوے کو غزوہ عسرا یعنی پریشانی کا غزوہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ گرمی کی شدت تھی, پانی کی کمی تھی, مال کی کمی تھی, سواری کی کمی تھی, اور اس کے اندر یہ غزوہ کیا گیا. اس لیے اس غزوے کو غزوہ عسرا کہا جاتا ہے. کیونکہ یقیناً کچھ جنگیں تو ہو چکی تھی, مال غنیمت تھوڑا بہت آنے بھی لگا تھا, پر ابھی بھی اتنی فراوانی نہیں تھی کہ آسان زندگی ہو جائے. بہت پریشانی کا دور تھا. اسی لیے اس غزوے کو غزوہ عسرا کہا جاتا ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ غزوہ تبوک کا دوسرا نام غزوہ عسرا کیوں, تو آپ بتائیں گے عسرا اس لیے کیونکہ یہ تکلیف والا غزوہ تھا. اس کے اندر گرمی کی شدت تھی, کھیتیوں کے کٹنے کا ٹائم چل رہا تھا, بالکل شدت والی گرمی, جب کھجور پکنے لگتی ہے نا وہ والا وقت چل رہا تھا. اس لیے اس غزوے کو غزوہ عسرا کہا جاتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو یہ خبر آئی تھی کہ بھائی رومی تیاری کر رہے ہیں آپ کے خلاف نکلنے کی. اب وہاں سے ایک تاجروں کا گروپ آتا ہے, ایک بزنس کرنے والے, تجارت کرنے والا ایک گروپ آتا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کے جو کاروبار ہوتے تھے نا اس طرح کا کاروبار, اور کوئی گروپ آتا ہے. وہ گروپ آ کر بتاتا ہے کہ سنیے آپ کے خلاف رومی تو نکل چکے ہیں, تعداد 40,000 سے زیادہ ہیں, اور بلقا کے مقام تک آ چکے ہیں. تبوک کے قریب میں ایک جگہ تھی بلقا, وہاں تک آ چکے ہیں. اور تبوک جو ہے مدینہ سے بہت زیادہ دوری پر پڑتا تھا. اب جب ان تاجروں نے آپ کو خبر دی کہ وہ لوگ بہت قریب آ چکے ہیں, بلقا کے مقام پر آ چکے ہیں, 40,000 کی تعداد ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکلنے کا حکم دیا کہ اب ہمیں نکلنا ہوگا, اب ہمیں تیاری کرنا ہوگی, کیونکہ ہمارا دشمن ہمارے قریب آ چکا ہے. اب آپ اعلان کرواتے ہیں کہ اس غزوے کے اندر سب کو نکلنا ہے, اس غزوے کے اندر سب کو جانا ہے, سب کو اس غزوے کے اندر شامل ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہوتا ہے. اب سوچئے آپ, ایک لمبا غزوہ, تقریباً مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا ہے تبوک کی طرف, ملک شام کی جو سرحدیں ہوتی ہیں اس طرف جانا ہے, کیونکہ رومی لشکر ملک شام ہی سے آ رہا تھا. سب کو نکلنے کے لیے کہا. لمبا سفر, شدت کی گرمی. اب ایک اللہ کے نبی کی ایک عادت تھی, اس سے پہلے غزوات میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ جب آپ کو کہیں جانا ہوتا تھا آپ ڈائریکٹ جگہ نہیں بتاتے تھے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو اور آپ پہنچ جائیں. یہ ایک اکیلا غزوہ تھا اسلام کے اندر جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ ملک شام کی قریب میں جانا ہے, یعنی عرب کی باؤنڈری پہ ملک شام کی طرف جانا ہے, رومیوں کے لشکر سے لڑنا ہے, بڑا لشکر آنے والا ہے, تیاری کرو. کیوں؟ کیونکہ سفر بہت لمبا تھا, دقتیں بہت زیادہ تھی, اس لیے صحابہ اکرام سے آپ نے کچھ نہیں چھپایا تھا. اب آپ صحابہ اکرام کو کہتے ہیں تیاری کرو. بھوک کی شدت, گرمی کی شدت, کھیتی کے کٹنے کا وقت. بھئی ایک پورے سال کی امید ہوتی ہے آدمی کی, مدینہ والوں کی تو مین امید ہی کھیتی کٹنا تھی کہ کھیتی کٹے گی, کاٹیں گے, کھجور بیچیں گے, اپنا گھر چلے گا. اب بالکل ایسا ٹائم جو ان کا گھر میں رہنے والا ٹائم تھا, اس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا تیاری کرو. صحابہ کرام کے جذبے کو آپ کیا سمجھیں گے اور کیسے سمجھیں گے, اور کیسے صحابہ کرام کی عظمت دل میں آئے گی جب ابھی کے اس موسم میں گھر کے باہر نکل کر ذرا کھڑے ہونا.
अपने यहाँ का टेम्परेचर अभी 42 डिग्री है, हालत खराब है, घर के बाहर नहीं निकल पा रहा है आदमी। और सहाबा इकराम और मदीना की गर्मी, अरब की गर्मी, और जब कोई झाड़ नहीं, रेगिस्तान, पहाड़ रेगिस्तान में सफर करना है, ऊंटों पर जाना है, कार और एसी में नहीं जाना है। सहाबा इकराम के अंदर कौन सा ईमान रहा होगा, कौन सा तवक्कुल रहा होगा, कौन सा भरोसा रहा होगा। और इसीलिए अल्लाह ने कहा कि रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो अल्लाह से राजी हुआ, क्योंकि उनका मकाम ऐसा था, उनका मर्तबा ऐसा था, उनका जज्बा ऐसा था कि उनके लिए ना गर्मी अहमियत रखती थी, ना भूख अहमियत रखती थी, ना प्यास अहमियत रखती थी। उनके लिए अगर अहमियत थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत। अगर आप कह दे काम करना है, बात खत्म, आपने बोल दिया ना, बात खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तैयारी करो, सहाबा किराम तैयारियों में लग गए। सहाबा किराम अपने एतबार से सफर पर जाने की तैयारी करने लगे। इसी सूरह तौबा को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें यह तक तस्करा मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवारी की बहुत ज्यादा कमी थी, मतलब ऊंट वगैरह घोड़े ज्यादा थे नहीं। तो कुछ लोग आए कि अल्लाह के नबी हम भी चलना चाहते हैं, हमें ले लीजिए। आपने कहा मेरे पास सवारी नहीं है, मैं कैसे ले लूं। रोते रोते वापस गए कि अल्लाह अकबर, काश हम आपके पास सवारी होती और आप हमें भी ले चलते और हमें भी शहादत मिल जाती। गर्मी की शिद्दत में मौत ढूंढने जा रहे हैं, गर्मी की शिद्दत में शहादत ढूंढने जा रहे हैं। यकीनन ये सहाबा इकराम ही थे, ये सहाबा इकराम ही का मकाम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्लानिंग को समझते हुए तैयारी में लग गए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अलग प्लानिंग थी। अब आपके जहन में क्या मकसद, क्या प्लान बना हुआ था? प्लान ये था कि इन रूमियों को इनके मकाम पर खत्म करना जरूरी है ताकि मुसलमानों की ताकत और बढ़ जाए। छोटे छोटे कबीले जो जगह जगह खड़े हुए हैं वो रूमियों के सामने हमारी लड़ाई देखकर खत्म हो जाएं। मुसलमानों की ताकत और रोब सारी दुनिया के अंदर आम हो जाए, इसलिए आपका जाना जरूरी था। वरना आप भी बोल देते ठीक है इतनी गर्मी आने दो, जो आएंगे जो होगा देखा जाएगा। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां जाने का मकसद यह था कि करीब जाकर उनके एरिया में जब उनसे लड़ाई करेंगे तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी, मुसलमानों का रुअब बढ़ जाएगा, ताकत और कुव्वत बढ़ जाएगी। इसलिए हमारा जाना अभी जरूरी है। हम अपने जाने को पेंडिंग नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, हमें जाना ही पड़ेगा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तैयारी, अब सहाबा कराम से ऐलान किया जाता है कि चलो तुम लोग तैयारी करो। आपने ये पॉइंट अगर लिख लिया हो, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को लेकर इतने लंबे सफर पर क्यों जा रहे थे? आपका मकसद था कि रूमियों के मकाम, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ी सुपर पावर रूम थी। अब रूम इतनी बड़ी सुपर पावर से लड़ने के लिए जब आप खुद निकल रहे हैं, सहाबा कराम के साथ जा रहे हैं और सहाबा कराम को तैयार कर रहे हैं, तो यकीनन छोटी ताकत तो यूं ही दब जाएगी, छोटे मोटे कबीले तो यूं ही खत्म हो जाएंगे मुसलमानों के रोब से कि जब ये रूमियों से लड़कर आ गए तो हमारी औकात और हैसियत क्या, कुछ भी नहीं। आपके पास एक पूरा प्लान था और इधर मुनाफिक आपके पीठ पीछे दोस्तियां बढ़ा रहे थे, ताल्लुकात बढ़ा रहे थे, इस्लाम के दुश्मनों का सपोर्ट कर रहे थे। और उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को लेकर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सहाबा कराम को कहा चलो अल्लाह के रास्ते में तैयारी करो, चलो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, क्योंकि बहुत बड़ी जंग थी, बड़ी तैयारी पर जाना था। अब आपने सहाबा कराम को कहा कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में अपना माल निकालो। और इस वक्त में सहाबा कराम ने अपने किरदार, अपना अखलाक, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जज्बा वाकई जो दिखाया वो तारीख कभी भूल नहीं सकती कि सहाबा कराम ने क्या जज्बा दिखाया था अल्लाह के रास्ते में खर्च का, कि जब उनसे कहा गया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में दो, अल्लाह के रास्ते में आता करो, तो सहाबा कराम ने अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए हाजिर कर दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह के दीन की बात है, अगर अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने की बात है तो हम तैयार हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 79 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह ताला इसका तस्करा भी करता है कि सहाबा इकराम को जब अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, मुट्ठी भर, दो मुट्ठी भर खजूरें भी लोग लेकर आ गए। अब था ही उनके पास वही लेकर आ गए। मुनाफिक हंसी उड़ाने लगे, अरे देखो ये मुट्ठी भर लेके आया, अल्लाह को क्या फर्क पड़ेगा,
اتنا لے کر آئے، اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ پر اللہ کے نبی نے کہا اللہ جانتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ ان کے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ یہی وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر صحابہ کرام کا کچھ مقام بھی اللہ کے نبی نے بتایا، کہ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ترمذی حدیث نمبر 3699، سنن ترمذی حدیث نمبر 3699، حضرت عثمان کی فضیلت جو اس مقام پر پتہ چلی کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کون اللہ کے راستے میں دے گا اور جنت لے لے گا؟ عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی میں اللہ کے راستے میں 200 اونٹ اور 200 اونٹ کا پورا سامان اور 200 درہم اللہ کے راستے میں دوں گا۔ 200 اونٹ، 200 اونٹوں کا سامان اور 200 درہم میں اللہ کے راستے میں دوں گا۔ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی اور کہا بیٹھ جاؤ۔ کہا کون ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا؟ پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا میں 100 اونٹ کا سامان اور 100 تقریباً اوقیہ، یا اس کو الگ الگ لوگوں نے درہم بھی کہا ہے، کچھ لوگوں نے اوقیہ بھی کہا ہے، یعنی درہم سے زیادہ کی تعداد ہے، کہا میں دوں گا۔ یعنی ایک بار 200 دے دیا، پھر ایک بار کھڑے ہوئے، پھر بولا پھر 100 دوں گا، اس کے بعد ایک اور بار دوں گا۔ اور بعض تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 900 اونٹ کے برابر صدقہ حضرت عثمان غنی نے دیا۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بار اعلان کیا کہ کون اللہ کے راستے میں دے گا اور اسے جنت دے دی جائے، تو عثمان غنی 1000 دینار لے کر آئے۔ دینار مطلب سمجھتے ہیں نا، سونا، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ 1000 دینار لے کر آئے اور اللہ کے نبی کی گود میں رکھ دیے۔ کیا جذبہ تھا ان لوگوں کے اندر دینے کا، کیا جذبہ تھا! اللہ قبول کر لے اس جذبے کو اور ہمیں بھی ویسے ہی جذبے والا بنا دے۔ 1000 دینار لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ جب انہوں نے گود میں یہ مال رکھا تو اللہ کے نبی نے انہیں یہ بشارت دی، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ اگر عثمان غنی آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو اللہ اس سے راضی ہے، اسے جنت دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگ الزام لگاتے ہیں حضرت عثمان غنی پہ، یہ وہ عثمان ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3699 صحیح روایت، ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی نے آج وہ عمل کر دیا ہے کہ اس کے بعد یہ عمل کرنا چھوڑ بھی دے تو اسے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ یہ عثمان غنی کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3699۔ اسی دور کے اندر 2 اور صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اپنا جذبہ اللہ رب العالمین کے سامنے بتایا تھا۔ اب عثمان غنی کا اللہ رب العالمین کے راستے میں یہ خرچ کرنا جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، اسی سنن ترمذی حدیث نمبر 3675، سنن ترمذی حدیث نمبر 3675، 2 اور صحابہ تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غزوے کے لیے جانا ہے تیاری کرو، 2 صحابہ کرام، ان میں ہمیشہ کمپٹیشن چلا کرتا تھا آخرت کا۔ ہمارے یہاں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے نا دنیا کا، یہ گاڑی لے آیا میں بھی لے کر آؤں گا، اس نے گھر بنا لیا میں بھی بناؤں گا، اس کے کپڑے اتنے اچھے میں بھی ویسے ہی بناؤں گا۔ اپن کمپٹیشن کرتے دنیا کے اندر، اسٹیٹس کے اندر، رتبے کے اندر، اور وہاں کمپٹیشن تھا آخرت کا کمپٹیشن، اللہ کی رضا کا کمپٹیشن، آخرت میں آگے بڑھنے کا کمپٹیشن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اللہ کے راستے میں کون خرچ کرنا چاہتا ہے، بہت شدت والا غزوہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ 2 صحابہ کرام دوڑے، ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں دوڑے گھروں کی طرف۔ عمر تھوڑا زیادہ مال لے کر آئے، ابو بکر تھوڑا کم لے کر آئے۔ عمر خوش ہو گئے کہ آج تک تو ابو بکر آگے جاتے تھے اللہ کے کاموں میں، آج میں آگے ہو گیا، آج میں جیت گیا کیونکہ مال میرے پاس زیادہ ہے، ابو بکر صدیق کے پاس مال کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب سے سوال کیا،
گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یعنی جو مال لائے ہو کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گیا، جو کچھ تھا 2 حصوں میں بانٹا، آدھا بھی بچوں کو دے کے آیا ہوں اور آدھا آپ کے لیے لے کر آ گیا ہوں، ختم بات، آدھا ہی لے کر آ گیا ہوں۔ ہم لوگ کیا صدقہ کرتے ہیں؟ گڈی کے بیچ میں 10 کا نوٹ، 20 کا نوٹ، پرانے کپڑے، پرانا کھانا، باسی کھانا۔ صحابہ کرام اللہ کے راستے میں کیا دیتے تھے، اور اس کے بعد بھی ڈرتے تھے کہ اللہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہی وہ عمر بن خطاب کہ آدھا مال اللہ کے راستے میں دینے آئے ہیں، اور ان کے تاریخ نگاروں نے لکھا کہ عمر بن خطاب کے چہرے پر 2 کالی لکیریں تھیں رونے کی وجہ سے، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ عمر بن خطاب، آدھا لے کر آ گیا ہوں۔ اب ابو بکر صدیق سے پوچھا، تو کیا لے کر آئے ہو؟ تم کیا لے کر آئے ہو؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گیا، جو تھا سب لے آیا ہوں، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ اس دن سے میں نے توبہ کر لی کہ ابو بکر صدیق سے میں کمپٹیشن نہیں کر سکتا، اس جتنا اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا کردار تھا۔ اور اس کے بعد یہی وہ ابو بکر صدیق کہ انتقال کے وقت رو رہے ہیں، اور پوچھا ہے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کاش کہ میں ایک جھاڑ ہوتا، مجھے اکھاڑ دیا جاتا اور جانور مجھے کھا جاتے، مجھے اللہ سے حساب سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے حساب کیا دوں گا۔ وہ ابو بکر صدیق کہ جس سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم جنتی ہو، عمر ابن خطاب کو کہا تم جنتی ہو، وہ عمر کے جس کو کہا کہ تو اگر راستے پر چلتا ہے نا تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا، اور یہ لوگ مرد تو مرد، عورتوں نے اپنے زیور نکال کر دے دیے، اپنے پہننے کی چیزیں نکال کر زیورات دے دیے اللہ کے راستے میں کہ اللہ کے نبی آپ کا اعلان ہے اللہ کے راستے میں دینے کا، اب اگر ہم آپ کو خود اپنے آپ کو بھی دے سکتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی دے دیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور ان کے مقابلے میں منافقین پیسہ بچانا، پیسہ جوڑنا، جھوٹ بولنا۔ اب صحابہ کرام نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں اور منافق عذر پیش کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ نے پورا سورہ توبہ میں ایک دم کلیئر ان کے سارے کھول کر رکھ دیا ہے، آیت نمبر 41 کے بعد پڑھیے گا، کھول کر ان کی ساری باتوں کو رکھ دیا ہے۔ جھوٹ بولے آ کر، اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا جھوٹ بول رہے ہیں، پر آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ جائیں گے بھی نا آپ کے ساتھ تو تکلیف ہی پہنچائیں گے، نہ جائیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ کوئی بولتا میرے پاس سواری نہیں ہے، کوئی بولتا بہت بزرگ ہوں، کوئی بولتا بہت بیمار ہوں، کوئی بولتا گھر میں سنبھالنے والا نہیں ہے، جھوٹ بولتے گئے اور آپ ان کو چھوڑتے گئے، مت جاؤ، کوئی دقت نہیں۔ اب پورے مدینہ کے اندر یا تو منافق بچے تھے، یعنی غزوہ تبوک کے لیے جب اللہ کے نبی نکلے اور آپ کی تعداد تھی 30,000 اور رومیوں کی تعداد تھی 40,000۔ رومی لشکر کی تعداد تھی 40,000 اور اللہ کے نبی کے صحابہ کی تعداد تھی 30,000۔ اور 30,000 کو لے کر جب آپ مدینہ سے نکلے تو مدینہ کے اندر کون کون بچے تھے؟ یا تو منافق، یا بزرگ، یا بچے، اور کچھ صحابہ کرام جن کا تذکرہ میں غزوے کے اینڈ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ یا تو منافق بچے تھے، یا تو بڈھے لوگ بچے تھے، یا تو بچے تھے، یا کچھ صحابہ کرام جن کا تذکرہ آگے آپ کے سامنے آئے گا۔ اب آپ اس لشکر کو لے کر نکلتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ کو آپ نے مدینہ کا ذمہ دار بنایا، محمد بن مسلمہ کو مدینہ کا ذمہ دار بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر والوں کے پاس چھوڑ دیا۔ خواتین، عورتیں، بچے، ان کی حفاظت کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اب جب آپ وہاں سے نکلے تو منافقوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ ارے تم کو تو عورتوں کے پاس چھوڑ دیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تم کو تو لڑنے بھی نہیں لے کر گئے۔ حضرت علی کو ذرا برا لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آئے، کہا ارے میں تو تمہیں چھوڑ کر آیا تھا، یہاں کیوں آ گئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چلنا چاہتا ہوں۔
کہا میں نے کہا نا تم گھر پر رہو. کہا نہیں میں بھی چلنا چاہتا ہوں. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا منافق مذاق بنا رہے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 4545، صحیح مسلم حدیث نمبر 4545، جس میں حضرت علی کا مقام اللہ آپ نے بتایا کہ علی کا مقام اللہ کے نبی کی نظر میں کیا ہے. اے علی، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ تو میرے لیے ویسا ہے جیسا موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ اللہ اکبر. حضرت موسیٰ نبی اور ہارون کون تھے؟ ان کے بھائی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، ان کا خاص بنایا تھا. آپ نے کہا کہ سن علی، تو میرے لیے ویسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں، اس لیے تو نبی نہیں ہے، پر موسیٰ کے لیے جیسے ہارون تھے ویسے میرے لیے تو ہے. یعنی میں تجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں. اب آپ یہاں پر دیکھو، اس ایک ہی غزوے میں خلفائے راشدین کی کتنی فضیلتیں پتہ چل گئی. ابو بکر صدیق کی جنت کی بشارت، عمر ابن خطاب کی جنت کی بشارت، عثمان غنی کی جنت کی بشارت، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بول دیا کہ جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا ویسے تو میرے لیے ہے. جیسے موسیٰ جب نبوت کے لیے گئے تھے تو ہارون کو اپنے گھر چھوڑ کر گئے تھے، ویسے میں تجھے اپنے گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ٹینشن مت لے، فکر مت کر. حضرت علی گھر آ گئے. اب راستہ سفر بڑا تنگ، 700-800 کلومیٹر تو آج روڈ پر سے جانے سے ہے. اب اس دور میں سفر نہ جانے کتنا لمبا ہو گیا ہوگا، کیونکہ راستے بھی نہیں تھے، راستے ویسے نہیں تھے. اور اگر آپ سواریوں کی بات کریں تو تقریباً 18 لوگ ایک اونٹ پر تھے. یعنی ایک اونٹ پر 18 لوگوں کی باری ہوتی تھی ایک ایک کر کے بیٹھنے کی. کتنی غربت کا عالم اور پریشانی کا عالم ہوگا. شدت کی بھوک، شدت کی پیاس، شدت کی گرمی، اور چلے جا رہے ہیں سفر کے اندر، ریگستان میں، پہاڑوں میں چلے جا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی کی محبت میں. چلتے چلتے ہجر نام کی بستی آئی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے. قوم سمود جہاں رہا کرتی تھی، ہجر نام کی بستی، جہاں پر قوم سمود پر عذاب آیا تھا. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بنا دیا کرتے تھے. بڑی طاقتور قوم تھی. جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو آپ نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں اس بستی پر عذاب آیا تھا، اس لیے یہاں رکو مت، یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، کہیں تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. کیونکہ جس جگہ عذاب آیا ہو کسی قوم پر، اس جگہ زیادہ رکنا نہیں چاہیے. بس دیکھتے ہوئے، اگر آپ دیکھنے بھی گئے تو دیکھ کر گزر جائیے، تاکہ عبرت لگے، نصیحت لگے. اللہ کے نبی نے کہا ہجر نام کی بستی ہے، جلدی نکل جاؤ. اب گرمی بڑھ گئی. صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے پاس آئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، گرمی بہت زیادہ ہے، بہت شدت کی گرمی ہے، پانی بھی ختم ہو رہا ہے، دعا کر دیجئے اللہ سے. آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ اسی وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھیجتا ہے اور بارش نازل کر دیتا ہے. صحابہ اکرام پیٹ بھر کر پیتے بھی ہیں اور پانی کو اسٹور بھی کر لیتے ہیں. پھر وہاں سے آگے بڑھے، تبوک کے مقام پر پہنچے، جہاں پر جنگ ہونے والی تھی، جہاں پر غزوہ کیا جانا تھا. تبوک کے مقام پر پہنچ گئے. اب مسلمان تو آ گئے 30,000 کی تعداد، لیکن رومیوں کا وہ لشکر جو بلقا کے مقام تک آ چکا تھا، جب ان کو یہ پتا چلا کہ مسلمان ہمارے نکلنے سے ڈرنے کی بجائے آگے بڑھ کر ہمارے پاس آ گئے ہیں، تبوک تک پہنچ گئے ہیں. یعنی یہ قوم ڈرنے والی نہیں، یہ قوم موت سے نہیں ڈرتی، یہ قوم گرمی سے نہیں ڈرتی، یہ قوم کسی پریشانی سے نہیں ڈرتی. اس قوم کو اگر کچھ چاہیے تو وہ اللہ کی رضا اور شہادت. رومیوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا، اور جنگ سے پہلے ہی ان کی فوجیں بھاگ جاتی ہیں، چھپ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں اپنے علاقوں کی طرف، اور بنا جنگ لڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کو جیت جاتے ہیں. اسلامی رعب کی وجہ سے، مسلمانوں کی طاقت کی وجہ سے، مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کو جیت جاتے ہیں. آپ اس میدان میں رکتے ہیں، وہاں ایک خطبہ دیتے ہیں. اس خطبے کے اندر مسلمانوں کو ہمت اور طاقت دلاتے ہیں. زندگی ہے آگے،
جب بھی موقع ہے اللہ کی رضا کے لیے جمے رہنا، اللہ کے دین کے لیے جمے رہنا، اپنے آپ کو کمزور مت ہونے دینا، اپنے آپ کو کبھی بھی ہلکا مت پڑنے دینا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، یہ بول کر آپ نے انہیں مضبوط بنایا۔ وہیں رہتے ہوئے ملک شام اور رومیوں کے کچھ علاقے تھے جو ان کے انڈر میں آتے تھے، وہاں پر آپ نے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو بھیجا اور ان کو اسلامی حکومت کے اندر کر لیا۔ ان کے چاہے تو آپ نام لکھ سکتے ہیں۔ ایک جگہ کا نام تھا ایلا، ایلا، جربا، مینا، 3 جگہ لکھ لیجئے کافی ہے، ایلا، جربا اور مینا، اور ایک دومت الجندل، چوتھی جگہ دومت الجندل۔ یہ وہ کچھ جگہیں ہیں جو مسلمانوں کی حکومت میں آ گئیں، جو اس سے پہلے رومیوں کے ہاتھ میں تھیں۔ جزیہ دینے کی شرط پر وہ لوگ راضی ہو گئے اور مسلمانوں کا حکومت یا مسلمانوں کی طاقت اور قوت ان لوگوں پر ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ سے مطمئن ہو گئے، مسلمانوں کا عروج چاروں طرف عام ہو گیا، بچے کچے قبیلے بھی اسلام کے اندر آ گئے۔ اب آپ دوبارہ مدینہ کی طرف ریٹرن ہوتے ہیں، مدینہ کی طرف آتے ہیں۔ مدینہ آنے کے لیے جب مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں اور دور سے مدینہ نظر آتا ہے، اللہ کے نبی دیکھ کر کہتے ہیں ہذہ طابہ، یہ طیبہ یا طابہ یعنی بڑی اچھی جگہ ہے۔ طیب بولتے ہیں نا اچھی جگہ کو، یہ بڑی اچھی جگہ ہے۔ احد پہاڑ کو دیکھ کر کہا کہ یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پہاڑ کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑا پیارا پہاڑ ہے۔ تقریباً 50 دن لگے آپ کو آنے اور جانے، اور اس غزوے کے اندر جانے سے لے کے آنے تک 50 دن کا وقفہ ٹوٹل خرچ ہوا تھا۔ آپ ریٹرن ہو گئے۔ ریٹرن ہونے کے بعد آپ مسجد آئے، آپ کی عادت تھی، آپ کہیں سے بھی جب سفر سے ریٹرن آتے تھے نا، پہلے آپ مسجد آتے تھے۔ مسجد آنے کے بعد نماز پڑھی، اللہ کا شکرانہ ادا کیا۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر بیٹھ گئے۔ اب سارے منافق آنا شروع ہوتے ہیں، تقریباً 80 سے زیادہ منافق تھے اس وقت۔ وہ آنا شروع کرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ ہمارے نہ جانے کی یہ وجہ تھی، کہا جو تم نے بولا میں نے مان لیا، اندر کی بات اللہ کو پتا ہے۔ یہ بول کر آپ نے سب کا عذر لے لیا، میں بزرگ تھا، تیرا عذر میں نے لے لیا، باقی اللہ کے سپرد۔ میرے گھر پہ کوئی نہیں تھا، تیرا عذر میں نے لے لیا، باقی اللہ کے سپرد۔ یعنی انہیں اللہ کے سپرد چھوڑتے ہوئے کہ تمہارا اندر کا معاملہ اللہ جانتا ہے، پر جو تم باہر مجھے بول رہے ہو نا، میں نے مان لیا، اور ان سے آپ نے بیعت کر لی کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم نہیں گئے تھے تو۔ اب اسی دور کے اندر 3 صحابہ اکرام تھے جو اپنی کوتاہی کی وجہ سے رک گئے تھے، جن کی کوئی کمی یا جن کا کوئی عذر نہیں تھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں بیان کر دوں اس کو 5-6 منٹ کے اندر یہ واقعہ۔ تین صحابہ کرام جو اس غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کا نام تھا کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ یہ 3 صحابہ کرام تھے جو اپنی وجہ سے، یعنی کوئی عذر نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، پر نہیں جا پائے تھے جنگ کے اندر۔ اب سارے منافق آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے مسجد میں آ رہے ہیں اور توبہ کرتے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، توبہ کرتے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، توبہ کرتے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری یہ غلطی تھی، ہماری یہ غلطی تھی، ہماری یہ غلطی تھی، اس وجہ سے نہیں گئے۔ اب آپ سے ہم کو پتا تھا کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، پر آپ نے کیا بولا کہ تم جو بول رہے ہو میں نے مان لیا،
باقی کر دیا اللہ کے سپرد. بھئی اللہ زیادہ جاننے والا ہے, اللہ کے سپرد میں نے کر دیا. ٹھیک ہے, یہ بات بول کر آپ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا. اب اسی دور میں جب سارے لوگ عذر کر رہے تھے, تب آتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے غصے والی نظر سے, غصے والی ہنسی, جیسے آپ کبھی کبھی اسمائل دیتے ہیں نا, غصے والی اسمائل, کہ اسمائل تو دے رہا ہو پر آپ کا مقصد اسے چمکانا ہے, کہ نہیں میں ہنس نہیں رہا ہوں, میں تو چمکا رہا ہوں, جو کرتے ہیں نا اپنے یہاں, وہ والا مقصد, کہ ہنس نہیں رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایسے ہنسے کہ ان کو سمجھ میں آ گیا بہت غصے کے اندر ابھی مجھ سے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے غصے سے دیکھا, وہ ذرا ٹینشن ہو گیا. کہا کیا ہوا تھا کعب, کہاں تھے, کیوں نہیں آئے تھے, کیوں نہیں گئے تھے؟ کہا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی پرابلم مجھے تھی نہیں. صحابہ اکرام کا کیا معاملہ تھا کہ یہاں جھوٹ تو چلنے والا ہے نہیں, اب یہاں کیا جھوٹ بولوں میں, جو ہے سو ہے, کچھ نہیں, میری کوئی کمی امی کوئی غلطی نہیں تھی, مطلب میرے پاس کوئی ٹینشن نہیں تھا. دیکھو جب آپ نے بولا نا کہ نکلو, میں کیا سوچ رہا تھا کہ سب کے پاس تو سواری نہیں, میرے پاس تو سواری رکھی ہوئی ہے, آپ جب نکلو گے فٹافٹ نکل جاؤں گا, کوئی مسئلہ وسلہ تو ہے ہی نہیں میرے پاس. کہا ٹھیک ہے. اب آپ نے نکلنے کا بولا, میں اپنے کام میں لگا رہا. پھر آپ نے بولا آج نکل رہے ہیں, تب بھی میں نے سوچا کوئی دقت نہیں, نکل چلوں گا. پھر جب آپ نکل بھی گئے تو میں نے بولا میری سواری بہت اچھی ہے, تھوڑی دور جا کے مل جاؤں گا. پر ایسا ہو گیا نا کہ چلتے چلتے اب تو بہت دوری چلے گئے. اب اس کے بعد کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں مدینہ کے اندر نکلتا تو مدینہ میں صرف منافق دکھتے, یا تو بزرگ دکھتے, اور کوئی دکھتا ہی نہیں تھا, صرف منافق چاروں طرف, اور کوئی نظر نہیں آتا تھا. بڑا ٹینشن ہو گیا, بڑی فکر ہو گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا عذر دیا, سارا عذر بیان کیا. کہا کیا ہوا تھا کعب؟ کہا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہوا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اور میری ایک بات سنو, اللہ کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی اور یہاں پر بیٹھا ہوتا نا, میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بات چیت کی اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ کے علاوہ اگر کوئی اور بیٹھا ہوتا نا, وہ کبھی بولتا ہی نہیں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے, میں اس کے پاس سے نکل جاتا. اللہ نے مجھے بولنے کی اتنی اچھی طاقت دی ہے. پر میں جانتا ہوں آپ کے سامنے غلط بول بھی دوں گا تو اللہ وہی کر دے گا, میاں جھوٹ تھوڑی چلے گا, میں بول ہی نہیں سکتا نا غلط, تو آپ کے سامنے تو کچھ بھی ہو ہی نہیں سکتا نا, سوال ہی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے, اب تیرا معاملہ اللہ کے سپرد, تیرا معاملہ اللہ کے سپرد. اللہ جب تک تجھے معاف نہ کرے گا میں معاف نہ کروں گا. اللہ اکبر. یہ جیسی پلٹے, گھر والوں نے بولا, رشتہ داروں نے بولا کیا ہے یہ کعب, مانگ لیتا اللہ سے معافی بعد میں, ابھی تو نکلتا یہاں سے, ابھی تو مسئلہ ختم کرتا, ابھی تو کام ختم کرنا تھا, یہ کیا کر رہی ہے؟ بولے نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا, جھوٹ ووٹ نہیں چلتا اپنے کو. کہا ٹھیک ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعب سے کوئی بات نہیں کرے گا, کعب بن مالک سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا. اللہ اکبر. کعب بن مالک کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا عذاب شروع ہو گیا, سزا بھی دی جا رہی ہے کہ کعب بن مالک سے کوئی بات نہیں کرے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے مجھ سے بات چیت بند کر دی, جہاں جاتا کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا, بہت برے حالات میرے ہو گئے, ہر طرف لوگوں کی ناراضگی, کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا, بہت پریشانی والی بات ہو گئی. وہ کہتے ہیں میں نے پتا کیا, کیا میرے علاوہ بھی کوئی اور ایسا ہے, مطلب کیا کوئی میرے علاوہ بھی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت بند کروا دی ہو, ایسا کچھ اور کے ساتھ ہوا ہے کیا؟ تو کہاں تیرے علاوہ 2 اور صحابہ اکرام ہیں, 2 اور لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے. کہا کون ہے؟ تو پتا چلا ایک کا نام ہے ہلال بن امیہ, دوسرے کا نام ہے مرارہ بن ربی. سب لوگوں نے بات چیت بند کر دی. اب وہ کہتے ہیں کہ میرے جو 2 ساتھی تھے نا, وہ تو اس ٹینشن کے مارے گھر کے اندر ہی بیٹھ گئے, مطلب گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے. پر میرا معاملہ, میں نوجوان تھا, باہر بھی جاتا, ادھر ادھر نکلتا بھی, سب کچھ کرتا, پر کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کرتا تھا. ایک بار میرے بھائی کے پاس میں گیا, میرا بھائی تھا میرا, اس کے پاس چلے گیا کہ بھائی, وہ جواب دینے کو تیار نہیں. کہا تو میرا بھائی ہے نا, مجھے جانتا ہے, میں غلط نہیں ہوں, ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. کہا اللہ کے نبی نے منع کیا, ہم تجھ سے بات نہیں کریں گے. کعب بن مالک کہتے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا,
اور میں اس جگہ بیٹھتا جہاں اللہ کے نبی سلام پھیرنے کے بعد دیکھیں گے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد منہ جس طرف جائے گا اس طرف میں بیٹھ جاتا کہ کاش میری طرف دیکھ لیں، پر آپ میری طرف نہیں دیکھتے تھے۔ میں سلام آپ کو کرتا اور سلام کرنے کے بعد یہ دیکھتا کہ آپ کے ہونٹ ہلے مجھے جواب دینے کے لیے، پر آپ جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ بڑا مشکل وقت ہو گیا، 40 دن تقریباً گزر گئے۔ 40ویں دن اللہ کے نبی کی طرف سے ایک آدمی نے آ کر یہ کہا کہ اب اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ تیری بیوی کو بھی تجھ سے الگ ہونا ہوگا، یعنی بیوی اب تک تیری بیوی تو کم سے کم تجھ سے بات کر رہی تھی، تیرے ساتھ تھی، اب اسے بھی الگ کرنا پڑے گا۔ یہ کیا بولتے ہیں، طلاق دینا ہے یا صرف گھر بھیجنا ہے؟ کہا صرف گھر بھیج دو۔ دیکھو نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، اتنی بڑی سزا ہوتی ہے کیا؟ ایسی سزا دے دیں گے کیا؟ نہیں، اللہ کے نبی بات ختم۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 40 دن اس حالت میں گزرے اور آج بیوی بھی الگ کر دی گئی۔ وہ کہتے ہیں اس دور میں میرے پاس یہی کیسر روم کی طرف سے ایک لیٹر آتا ہے، ایک بادشاہ کی طرف سے لیٹر آتا ہے۔ لیٹر کیا لکھا ہے کہ کعب ہم نے سنا ہے تیرے ساتھی نے تجھے چھوڑ دیا، تیرے ساتھ غلط کر دیا، ہمارے پاس آجا ہم تجھے عزت دیں گے۔ کعب ابن مالک رونے لگتے ہیں کہ اللہ یہ میرا کیسا امتحان ہو رہا ہے، میرے نبی مجھ سے ناراض ہے اور دشمن مجھے لیٹر بھیج رہا ہے۔ انہوں نے اس لیٹر کو تندور کے اندر جلا دیا اور کہا اللہ تو مجھے معاف کر دینا۔ 50واں دن تھا، 50 دن تک سب نے بات چیت بند کر دی، 50 دن تک سب سے دور رہے۔ تب اللہ رب العالمین نے یہ سورہ توبہ نازل کی اور کہا کہ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، ان صحابہ کرام کو معاف کر دیا، مطلب اللہ کے نبی کو بھی اب معاف کرنا ہے۔ فجر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا وقت تھا، آپ صحابہ کرام کو اعلان کر کے کہتے ہیں کہ جاؤ کعب کو بلا کر لاؤ۔ کعب آتے ہیں، کعب کو آ کر کہا جاتا ہے ابشر اے کعب خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ سورہ توبہ کے اندر نازل کر دی اور تجھے معاف کر دیا۔ گلے لگا لیا آپ نے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باقی رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے تھے، اسلام کی سزاؤں کو برداشت کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توبہ کا اعلان ہو جاتا ہے انہیں گلے لگا لیتے ہیں، انہیں معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کے بعد ان کی اس توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ بہرکیف آپ چاہیں تو اس غزوے کی زیادہ ڈیٹیل سورہ توبہ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، پر اس غزوے کا نتیجہ صرف ایک آخری پوائنٹ آپ لکھ لیجئے کہ اس غزوے سے نتیجہ کیا نکلا، اس غزوے سے فائدہ کیا نکلا۔ اس غزوے سے فائدہ یہ ہوا کہ پورے جزیرہ عرب کے اندر اسلام پھیل گیا۔ وہ سارے قبیلے جو مسلمانوں کے خلاف وقت آنے کا انتظار کیا کرتے تھے، اب انہیں یہ کنفرم ہو گیا کہ اب مسلمانوں کو ہرانے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ منافق کمزور پڑ گئے۔ یہ میں کچھ نتیجے آپ کو بتا رہا ہوں، اب لکھ لیجئے۔ پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، وہ چھوٹے چھوٹے قبیلے جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے وہ ٹھنڈے پڑ گئے کہ اب دشمنی رکھنا بیکار ہے ان سے۔ تیسرا، منافقوں کی طاقت کمزور پڑ گئی، منافقوں کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ اور چوتھی چیز، مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی، یعنی مسلمانوں کے اندر بھی ایک جو ہوتا ہے نا سیلف کانفیڈنس، وہ بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہماری مدد کر دی، یعنی اب جزیرہ عرب میں ہم ہیں اور روم تک ہماری حکومت پہنچ چکی ہے، تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے اندر بھی ایک طاقت آ گئی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب نجاشی کا انتقال ہوا تھا، جس کا نام اسحمہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، حبشہ کا بادشاہ، اس کا انتقال اسی وقت میں ہوا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب انتقال ہوا تھا اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جس میں ام کلثوم بنت محمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوا تھا۔ یعنی آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس غزوے کے بعد کے کچھ بڑے واقعات، تو اس میں لکھ لیں، بات ختم ہو جائے گی آج کی، کہ اس غزوے کے بعد ایک تو نجاشی کا انتقال ہوا تھا جس کی آپ نے نماز جنازہ پڑھی تھی، دوسرا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے نبی کی بیٹی تھی ان کا انتقال ہوا تھا، اور تیسرا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول مر گیا تھا اسی سال کے اندر۔
تین چیزیں، تین بڑے واقعات جو اس غزوے کے بعد ہوئے تھے، اسحمہ کا انتقال، ام کلثوم کا انتقال، اور راس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا، مر گیا تھا یہ بھی۔ یہ تین بڑے معاملات جو اس غزوے کے بعد ہوئے تھے، اور اس ذریعے سے پورا یہ غزوہ تبوک مکمل ہوا۔ غزوہ تبوک کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ گئیں۔ اللہ رب العالمین ان باتوں کو ہمیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔